بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی شو. ہم ملکی سیاست، عدلیہ، وکلاء، بین الاقوامی حالات، ملک کے اندر لوگوں کی حالت زار سارا کچھ ڈسکس کریں گے. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سابق وفاقی وزیر قانون، سابق اٹارنی جنرل پاکستان کے مایہ ناز وکیل، ممتاز دانشور جناب سید اقبال حیدر، جو ہیومن رائٹس میں جنہوں نے سب سے پہلے ایک تو وہ منسٹری بنی، اس کے وزیر رہے، اور ہیومن رائٹس کی ریسٹوریشن کے لیے پاکستان کے غریب محروم عوام کے حقوق کے لیے ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا. سید اقبال حیدر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کی عدلیہ، جسٹس افتخار محمد چودھری سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اور پاکستان کے بھی چیف جسٹس ہیں، ان کی بحالی کے لیے بے مثال جدوجہد کی. پورا ملک، سول سوسائٹی، وکلاء کمیونٹی اور تمام نے ان سے بے شمار توقعات باندھ لیں. انفارچونیٹلی اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کا خیال ہے کہ جو موجودہ عدلیہ ہے لیڈ بائی افتخار محمد چودھری، جو ان کے ہیرو ہیں، اس نے بھی سٹیٹس کو کا حصہ بننا منظور کیا ہے، اور عوام جو ہے ان سے بھی مایوس اور بد دل ہو گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بیک ڈور نیگوشیشن ہے یا کوئی ڈر خوف ہے یا واٹ ایور ہیز ہیپنڈ ٹو برنگ ڈاؤن دی تمام فیکٹر رسپیکٹ آف دی جوڈیشری؟ تمام فیکٹر اس میں ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وکلاء کی جو سن مارچ 2007 سے لے کر مارچ 2009 تک کی ایک تاریخ ساز جد و جہد نے پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی قابل فخر سنہرے باب کا اضافہ کیا، اور عدلیہ کو ہمت دی کہ وہ پوری آزادی اور دلیری کے ساتھ اپنے فرائض کی انجام دہی کرے. اسی لیے حکمراں طبقہ ان سے خوفزدہ تھا. اور پہلے تو 9 مارچ سن 2008 سے لے کر اس سے پہلے پرویز مشرف نے ان کو بحال کرنے یا ان کو رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا. پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اعلیٰ ترین عدلیہ کو بمبئی ان کے اہل خانہ کے انہیں گرفتار کیا گیا، پھر پرویز مشرف نے ان کو رہا نہیں کیا. یہ اعزاز موجودہ حکومت کو حاصل تھا کہ انہوں نے ان کو، اس وقت یوسف رضا گیلانی نے ابھی حلف نہیں لیا تھا، صرف ووٹ آف کانفیڈنس تھا. میں آپ کو یہ اس کی وجہ اس لیے بیان کر، پرائم منسٹر الیکٹ ابھی لیکن انہوں نے جو ہی پرائم منسٹر الیکٹ ہوتے جو حکم جاری کیا، پہلا حکم بڑا اچھا نیک فعال تھا، بڑا عمدہ قدم تھا، قابل تحسین فیصلہ تھا کہ تمام عدلیہ کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور ان کے حکم پر عمل درآمد ہو گیا. کتنا خوبصورت چودھری صاحب آغاز تھا اس منتخب حکومت کا، اور کتنا برا ان کا حال ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. آپ کو ہونا چاہیے. یو ور ویری کلوز ٹو محترمہ بے نظیر بھٹو. مجھے اس لیے کہ پھر بعد میں 9 مارچ کو ایک معاہدہ ہوا سن 2008 مری کا، اس کو کہہ دیا گیا کہ کوئی صحیفہ آسمانی تو نہیں ہے، ہم نہیں کرتے اس پر. پھر 2 مئی کا ہوا دبئی میں معاہدہ، اس کے اوپر بھی اس سے بھی نظر انداز کر دیا. پامالی کی، ہر طرح اپنے قول و فعل کی، اپنے امیج کی، اپنے کردار کی. حکومت نے خود کہا کہ ان حکمرانوں کو اپنی عزت کا کوئی پاس نہیں، اپنے قول کا کوئی پاس نہیں، اور یہ اپنے قول سے منحرف بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. تو اس میں بے عزتی انہوں نے اپنی خود کی. یعنی یہ حالت رہی تو قوم کہاں رہے گی اور ملک کہاں رہے گا؟ مجھے تو یہ بتائیں، کرپشن تو شاید رہ جائے. بالکل. لوگوں کو پرابلم کیا ہے ان کا؟ ابھی ججوں کو کیا ہو گیا؟ صاحب سوکھ گیا. ہاں،
معاف کرنا پھر ان کے ساتھ بالکل صحیح ہے. اس میں ججز کے اوپر بھی ذمہ داری تھی، لیکن ان کو ان کی کارکردگی کو متاثر کرنے کے لیے دیکھیے ججز کی ہمت اور طاقت وکلا ہے. وکلا کو بیک بون تو وہی ہے تقسیم کیا گیا، بیک بون، اور مختلف ہیلے بہانے بنا کر. اب افسوس کی بات ہے جو کچھ چند ایک واقعات چاہے وہ لاہور میں ہوئے ہوں یا ملتان میں ہوئے ہوں یا میرے شہر کراچی کہیں بھی ہوں گے، وہ بحیثیت وکیل کے وہ غلط تھے، قابل مذمت تھے، اور سینئر وکلا کا فرض تھا کہ ان کو روکیں کہ اس طرح کی غنڈہ گردی کا مظاہرہ نہ کریں. خاموش بیٹھے، تماشائی نہ. قانون دانوں کا یہ کام تو نہیں. قانون دانوں کا یہ کام نہیں کہ صحافیوں پر ہاتھ اٹھائیں یا پولیس کو ماریں یا کلائنٹس کے ساتھ بدتمیزی، یا پھر عدالتوں پر حملہ یا کریں، عدالتوں پر حملہ کریں یا چیف جسٹس کے دفتر کے دروازوں کو توڑیں یا اس کے شیشے توڑیں. یہ بالکل، یا ڈسٹرکٹ جج کے تبادلے کا مطالبہ کریں. نہیں سر، یہ آپ کا حق نہیں ہے. ویسے وہ جج صاحب کا بھی رویہ ذرا obnoxious تھا. میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے زیادتی ہوئی ہو، کیونکہ یہ بھی جو ایٹیچیوڈ ہے نا سید اقبال حیدر، کہ میں نے ان سے کہا جب یہ چل رہی تھی، اب تو ماضی کا حصہ ہے، میں نے کہا یار سارے صوبے میں صرف ایک ایماندار جج ہے تمہارے مطلب، اور یا صرف لاہور میں ہی ایک ایماندار جج لگانا ہے. نہیں، وہ کیس میں سینڈل ہوا. سائی وال مطلب ہے بالکل صحیح بول رہے ہیں چودھری یہ کیا بات ہے. وہ کیس میں سینڈل ہوا، ڈیفینیٹلی میں سینڈل ہوا. اس حد تک پہنچنے سے پہلے ہی میں تو یہ آپ کی بصارت اور بصیرت سے یہ سوال کر رہا ہوں بار بار کہ ان کو کیا ہوگا، اتنا دلیر، اتنا جرت مند چیف جسٹس کو، جو اس نے پرویز مشرف اور اس کے جرنیلوں کے منہ پر ان کو یعنی ڈیفائنس کی اور للکارا اور ان کا ٹو ہیل ود یو، میں نہیں آپ کی ڈکریشن مانتا، اور اس نے ہر طرح کی تکالیف برداشت کی. اب ان کو کیا ہو گیا، میں یہ ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ وہی نو پریجوڈس. دیکھیے بالکل وی آر ود دیم. نو، ججز آر آور ہیروز. آئی ٹیل یو، افتخار لیڈ. نہیں، اس وقت جب کہ ہماری پارلیمنٹ اپنا وہ بنیادی کردار جو کہ اس کا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ کردار ادا نہیں کر رہی، وہ لیجسلیشن کا ہے وہ کردار ادا نہیں کر رہی. آپ کا الیکشن کمیشن نامکمل ہے، غیر مؤثر ہے. آپ کا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نامکمل ہے، غیر فعال ہے. آپ کے بے شمار ادارے پر کارپوریشنز میں انتہائی یا تو خالی پڑے ہیں. ہاں، آپ کا NIRC جو کہ مزدوروں کو وہ بھی اس کا بالکل وجود ہی نہیں ہے. چیئرمین نہیں ہے اس کا، نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے. وہ NIRC کا جو نہیں انڈسٹریل ریلیشن لا جو تھا وہ اپریل 2010 لیپس کر گیا. اس کے بعد سے انہیں زحمت نہیں ہوئی کہ اس کو دوبارہ. فرسٹ آف آل جو آپ نے اس قانون کو بنایا تھا اس میں یہ شک کیوں ڈالی گئی کہ یہ صرف اپریل تک نافذ رہے گا سن 2010. اچھا، تو آپ ادھر کیوں نہیں آتے؟ ججوں کو کیا ججوں پر بالکل ہے. کیا ہوا ہے؟ ان کو کیا ہوا ہے؟ بالکل ہے. دیکھیے نہیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو ان سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابر اوان اینڈ کمپنی نے ان کے وکلا ساتھ کو معاملہ تقسیم کر کیا لیا. گیا. نہیں، وکلا کو تو کیا گیا. وکلا کو کمزور کرنے سے ججز کی بھی کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ توقعات بھی کچھ زیادہ تھی. تیسری بات یہ ہے غلطیاں بھی ان سے ہوئی ہیں، 2-3 غلطیاں ہوئی ہیں. میں ہوتا تو کبھی بھی جیسے ایک جج صاحب کا جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے واپس لے لیا، انہوں نے اپنی عزت دکھائی. بالکل ہوتا ہے، یعنی بندے سے غلط. غزل باش صاحب نہیں، غزل باش صاحب نے بڑی باعزت دکھائی. انہوں نے خود ہی ریزائن کر کے دستبردار ہو گئے. لیکن یہ توفیق ڈاکٹر خالد رانجھا میں نہیں آئی، جس کا کہ نامزد کر کے انہوں نے جوڈیشری کو بھی توہین کیا ہے. کیونکہ ڈاکٹر خالد رانجھا واز دا پروسیکیوٹر آف
چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر خالد رانجھا پروسیکیوٹر آف چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، ایسے شخص کو نومنیٹ کرنے سے پیپل پارٹی بھی بدنام ہوئی، ججز کو بھی امبیرس کیا گیا، میں ہوتا تو میں تو اس کے بارے میں نہیں جس طریقے سے قزلباش صاحب نے ریزائن کیا، اس کو بھی حکومت کا کرنا ہی نہیں چاہیے، نہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی نہیں چاہیے، کیا ہو کیا نہیں سر، فیصلوں میں مانتا ہوں کہ بہت سارے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے سپریم کورٹ کے، میں مانتا ہوں، لیکن میں اس بات کا بھی مجھے احساس ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اپنی کوئی مشینری نہیں ہے، اپنی کوئی پولیس نہیں ہے، اپنی کوئی فوج نہیں ہے جو کہ ان فیصلوں پر زبردستی عمل درآمد کرائے۔ اور اجازت ہے؟ جی اجازت ہے۔ سپریم کورٹ کے پیچھے پاکستان کے 17-18 کروڑ عوام ہیں، اور اگر وہ وزیر اعظم کو کسی کیس میں حکم عدولی میں بلائیں یا صدر کو بلائیں یا نواز شریف یا شہباز شریف کو بلائیں، وہ وہاں جائیں گے تو کرو فر کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، وہاں باہر ان کو سرکاری گاڑی بھی نہیں لے کے جائے گی۔ یہ کیا بات ہے؟ یہاں ملک کا کیا بنے گا؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کے ساتھ آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے اور محترمہ کے بھی آپ قریب رہے ہیں، یہ کہاں خرابی انہوں نے کی ہے جو غریبوں کی پارٹی سمجھی جاتی تھی اور لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے؟ اس کا آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک۔